باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفطار انفطار مکیۃ مکی ہے۔ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں۔ الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا السماء اذا جب آسمان انفطرت چر جائے گا، واذا اور جب کواکب ستارے انتصرت جڑ جائیں گے، واذا اور جب بحار دریا فجرت جھونکے جائیں گے یعنی ابل پڑیں گے، واذا القبور اور جب قبریں بعثرت زیر و زبر کر دی جائیں گی یعنی کھودی جائیں گی، علمت جان لے گی نفس ہر ایک جان ما قدمت جو آگے بھیجا اس نے، واخرت اور جو پیچھے چھوڑا اس نے۔ یا ایھا الانسان اے انسان، ما غرک کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے، بربک الکریم تیرے عزت والے رب کے بارے میں، الذی وہ ذات پاک خلقک جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک پھر تجھے درست کیا، فعدلک پھر تجھے برابر کیا، فی ای صورت پھر جس صورت میں ما شاء جو چاہا اس نے، رکبک تجھے جوڑ دیا، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون تم جھٹلاتے ہو، بالدین سزا اور جزا کے دن کو، وَإِنَّ اور بے شک علیکم تم پر، لحافظین البتہ نگہبان ہیں، کرامن عزت والے، کاتبین لکھنے والے، یعلمون وہ جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، انا بے شک ابرارا نیک لوگ، لفی نعیم البتہ نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور انا بے شک فجارا گناہگار لوگ، لفی جہیم البتہ جہنم میں ہوں گے، یصلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، یوم الدین قیامت کے دن، وما اور نہیں ہم وہ عنہا اس سے بغائبین غائب ہونے والے، وما ادراک اور کیا جانا آپ نے، ما یوم الدین کیا ہے قیامت کا دن، ثم پھر ما ادراک کیا جانا آپ نے، ما یوم الدین کیا ہے قیامت کا دن، یوم جس دن لا تملک نہیں اختیار رکھے گی نفس کوئی جان، لنفس کسی جان کے لیے، شیئا کچھ بھی، والامر اور حکم یومئذ اس دن للہ اللہ ہی کا ہوگا، اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ سورۃ انفطار جو ہے یہ مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آسمان انفطرت چر جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اور جب ستارے انتصرت جڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب جو دریا ہیں، فجرت وہ ابل کھڑے ہوں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ اور جب قبریں بعثرت کھودی جائیں گی یعنی قبریں جو ہیں وہ زیر و زبر کر دی جائیں گی یا کھودی جائیں گی، علمت نفس یہ پیچھے سارے حوالات جو تھے وہ قیامت کے تھے، تمام حوال قیامت کے بارے میں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، علمت نفس ما قدمت و اخرت یعنی جان لے گی ہر ایک جان جو آگے بھیجا اس نے، وآخرت قدمت آگے بھیجا اس نے، وآخرت اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی قیامت کے وہ حالات جو پیش آئیں گے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کا پھٹنا، ستاروں کا جڑ جانا، میٹھے اور نمکین دریاؤں کا آپس میں ایک ہو جانا، قبروں سے مردوں کا اٹھنا، اس وقت ہر انسان یہ جان لے گا کہ اس نے آگے کیا عمل بھیجے اور پیچھے کیا چھوڑے۔ آگے بھیجنے سے مراد جو ہیں وہ اس کے عمل ہیں، یا اس سے مراد جو اس نے عمل کر لیے تھے وہ، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد یہ ہے جو اس نے عمل چھوڑ دیے تھے۔ قیامت کے دن ہر شخص یہ جان لے گا کہ اس نے نیک اور بد کیا کیا عمل کیے، یا نیکی بدی میں کیا چھوڑا کیا کیا، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آگے بھیجنے والے عمل سے مراد وہ عمل ہوں گے جو اس نے خود کیے، خواہ نیک ہوں یا بد، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد وہ عمل ہوں کہ جس کو اس نے خود تو نہیں کیا لیکن اس کی رسم دنیا میں ڈال گئے، اگر وہ نیک کام ہیں تو ان کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اگر برے ہیں تو اس کی برائی اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی رہے گی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کا ثواب ہمیشہ اس کو ملتا رہے گا، اور جس نے کوئی بری رسم یا گناہ کا کام دنیا میں جاری کر دیا تو جب تک لوگ اس کام میں مبتلا رہیں گے، وہ کام کرتے رہیں گے، اس شخص کو اس کا گناہ بھی ملتا رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان اے انسان، ما غرک کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم تیرے عزت والے رب کے بارے میں،
اس سے پہلی آیات میں ہے وہ تھا انجام یعنی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد والی آیت میں انسان کی تخلیق کے ابتدائی مرحلے کا ذکر فرمایا۔ اس مجموعے کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کچھ بھی غور و فکر کر لیتا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا اور اس کے حکم کی پیروی کرتا، مگر انسان غفلت میں بھول میں پڑ گیا تو اس کو بطور زجر اور تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال فرمایا کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ الذی وہ ذات پاک تھا، اللہ تو وہ ذات پاک ہے کہ جس نے تیری ابتدا سے لے کر تیرے انتہا تک تیرے ساتھ رہا۔ الذی وہ ذات پاک خلقک جس نے پیدا کیا تجھے، فسواک یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تیرے وجود کے تمام اعضاء کو ایک خاص مناسبت کے ساتھ درست کر کے بنایا، ہر عضو کو اس کی مناسب جگہ دی، ہر عضو کی جسامت اور اس کا لمبا ہونا یا اس کا چوڑا ہونا ایک متناسب سے بتا دیا۔ ذرا سے بھی اگر یہ جوڑ ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے تو انسانی زندگی کے وہ فوائد، انسانی اعضاء کے وہ فوائد باقی نہ رہتے جو اس کو موجودہ صورتوں میں مل رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فعاد الگ یعنی تیرے وجود کو ایک خاص اعتدال بخشا جو دنیا کے کسی دوسرے جاندار میں نہیں ہے، اعضاء کے تناسبت کے اعتبار سے بھی اور مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے بھی۔ اگرچہ انسان کی تخلیق میں مختلف عادتیں اور مختلف امواد بھی شامل ہیں، جیسے خون ہے، بلغم ہے، سفید ہونا، سیاہ ہونا، کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے، کس کا درمیانہ ہوتا ہے، کس کا سرد ہوتا ہے، ان ساری متضاد چیزوں میں ایک معتدل مزاج بنا کر تیسری خصوصیت فرمائی فی ای صورت جس صورت میں ما شاء جو چاہا رکبک تجھے جوڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے انسان کو ایک ایسی خاص وضع اور حیت دی کہ کسی اور جانور میں نہیں، بلکہ یہ دیکھیں تو ہر انسان، کروڑوں اربوں لوگ ہیں دنیا میں، دوسرے سے مشابہت ضرور رکھتے ہیں لیکن ہر انسان کی عادت مزاج دوسرے سے مختلف ہے، سوچ مختلف ہوتی ہے۔ کوئی اتنے کروڑوں انسانوں میں کوئی سیم ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تبدیلی ایک دوسرے کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر فنگر پرنٹس کو ہی لے لیا جائے تو دنیا میں اتنے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ماننے کے لیے یہی بات کافی تھی کہ کسی کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی ای کلا ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون بالدین ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو سزا اور جزا کے دن کو۔ یعنی اللہ نے تم لوگوں کی ابتدا سے پیدا فرما کر بنایا، اے انسان، اے غافل انسان، جس پروردگار نے تیرے وجود میں ایسے کمالات رکھ دیے، اس کے معاملے میں تو نے کیوں دھوکہ کھایا، فریب کھایا، اس کو تو کیوں بھول بیٹھا، تو قیامت کے دن کو کیوں جھٹلانے لگا؟ کیا تو اگر اپنے جسم پہ ہی غور کرتا تو ایک اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر ایمان لانا تیرے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ تم کلا ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو سزا کے دن کو، وَإِنَّ اور بے شک علیکم تم پر لحافظین البتہ نگہبان ہیں، یعنی فرشتے ہیں، کرامن عزت والے، کاتبین لکھنے والے، کرامن کاتبین جو ہمارے دائیں اور دائیں طرف دائیں کندھے پہ نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ اور بائیں طرف برے ہمارے گناہ لکھنے والے فرشتے، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ یعلمون وہ جانتے ہیں ما تفعلون جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار آگے نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا بے شک نیک لوگ لفی نعیم البتہ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار اور بے شک گناہگار جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، اور قیامت والے دن وہ ان کے اعمال نامے ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ یصلونہا ان الفجار اور بے شک گناہگار لفی جہنم جہنم میں ہوں گے، وہ داخل کیے جائیں گے اس میں یوم الدین، یعنی کہ جس دن کو تم جھٹلاتے ہو، قیامت کے دن کو، سزا و جزا کے دن کو، اس دن وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین یعنی جہنمی لوگ کسی وقت بھی جہنم سے غائب نہیں ہو سکیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے ہی اس میں ان کا رہنا ہے۔
ہم انہا بغائبین، اسے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ وما ادراک، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا جانا تم نے کیا ہے قیامت کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا جانا آپ نے کیا ہے قیامت کا دن، یہ وہ دن ہے لا تملک، کوئی شخص بااختیار دنیا میں کتنا بھی ہو وہ محشر میں اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا، نہ اس کی کسی تکلیف کو کم کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں اختیار رکھے گی کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ بھی، کتنا بھی باپ نے بوجھ اٹھایا ہو گناہوں کا، بیٹا اس سے کم نہیں کر سکے گا۔ جب بیٹے نے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہو باپ اس کے گناہوں میں سے کچھ نہیں لے سکے گا۔ ہر انسان جو ہے لا تملک، نہیں اختیار رکھے گی کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ بھی، اور حکم اس دن اللہ کا ہی ہوگا۔ اب یہ آیت جو ہے وہ اللہ شفاعت کی نفی نہیں کرتی، کیونکہ شفاعت اپنے اختیار میں نہ ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی شفاعت کی اجازت نہ دیں۔ اس لیے اصل حکم کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی اپنے فضل کرم سے کسی کی شفاعت کی اجازت دیں گے، پھر شفاعت قبول ہوگی تو وہ بھی اسی کے حکم سے ہوگی، یعنی اس دن کا تمام حکم صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔